امی ابو نے جب سے مہرو کو بہو بنانے کا فیصلہ کیا، گھر میں ایک عجیب سا ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ اگرچہ انہوں نے یہ فیصلہ اپنی اور فرحان بھائی کی مرضی سے کیا تھا، لیکن تائی جان سے یہ کڑوی گولی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ آئے روز مہرو کے لیے عجیب و غریب رشتے ڈھونڈ لاتی تھی، کبھی کسی کا تو کبھی کسی بد مزاج اور دیر عمر کنوارے کا، کبھی اولاد کے لیے دوسری شادی کرنے والے کا، تو کبھی ہر سال نئی شادی رچانے والے کسی رنگین مزاج زمیندار کا۔ امی ابو کو جلد اس فیصلے تک پہنچانے میں بھی تائی جان کا کردار بہت اہم رہا تھا۔ وہ اور ان کی بیٹی اریبا اوپر والے پورشن میں رہتی تھی، لیکن ان کا زیادہ وقت نیچے امی جان کے پاس مہرو کے خلاف کان بھرنے اور چلتے پھرتے مہرو پر طنز کے تیر چلانے میں گزرتا تھا۔ اب بھی وہ امی کو کئی بار خطرے کا اشارہ دے چکی تھی کہ فرحان اور مہرو دونوں جوان ہو چکے ہیں، اور جوانی منہ زور گھوڑے کی طرح ہوتی ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ میرے بتائے ہوئے رشتوں میں سے ایک پسند کرو اور مہرو کو رخصت کر کے اس سے جان چھڑا لو۔ امی تائی جان جیسی شاطر ذہنیت کی حامل نہ تھی، ورنہ وہ بھی کہہ سکتی تھی کہ تم اپنی بیٹی کے لیے رشتہ کیوں نہیں دیکھتی، وہ بھی تو جوان ہو چکی ہے۔ لیکن امی ان کے دل کا مرض جانتی تھی کہ ان کی نظر فرحان بھائی پر ہے۔ تایا جی کی وفات کے بعد ابو نے تائی جان اور اریبا کی تمام تر ذمہ داری اٹھائی تھی۔ وہ ہر ماہ انہیں باقاعدگی سے خرچ کے لیے رقم دیتے تھے۔ پھر تایا جی کی 2 دکانیں بھی کرائے پر تھیں، ان سے بھی اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی۔ اب تائی جان سمجھتی تھی کہ فرحان بھائی پر بھی انہی کا حق ہے، لیکن امی ابو اور بھائی کی رضامندی اور صلاح مشورے کے بعد اس فیصلے پر پہنچنا کوئی حیران کن بات نہ تھی، کیونکہ اس کے پس پردہ مہرو کی کمگو شخصیت، اس کی خدمت گزاری اور صبر و استقامت جیسے پہلو تھے۔ مہرو ہماری زندگی میں اچانک آئی، ورنہ در حقیقت اس کی نہ ہماری زندگی میں کوئی گنجائش تھی، نہ اس کی آمد کے پس پردہ ہماری خواہش شامل تھی۔ بس قدرت نے اسے ہماری زندگی کا حصہ بنا دیا تھا۔ مہرو کے والد میرے ابو کے ساتھ کاروبار کرتے تھے، جبکہ امی اس کی پیدائش کے فوراً بعد وفات پا گئی تھی۔ مہرو کے ابو نے اس کی پرورش دل و جان سے کی، لیکن ایک روز ان پر انکشاف ہوا کہ وہ بلڈ کینسر کا شکار ہو چکے ہیں۔ ساری جمع پونجی علاج پر لگا دی، لیکن افاقہ نہ ہوا، اور ایک روز میرے ابو کو بلوایا اور انہیں کہا، میرا اس دنیا میں مہرو کے علاوہ کوئی نہیں، اور میں سکون سے جب مروں گا اگر تم میری بیٹی کی پرورش اور تربیت کی ذمہ داری لیتے ہو، کیونکہ مجھے یہ امانت سونپنے کے لیے دنیا میں تم سے زیادہ بہتر کوئی انسان نظر نہیں آتا۔ انہوں نے میرے والد کا ہاتھ پکڑ کر مہرو کے سر پر رکھ دیا۔ ان کی وفات کے بعد ابو مہرو کو گھر لے آئے تو امی نے ناپسندگی کا اظہار کیا۔ ان کا اعتراض بھی وجہ تھا، کیونکہ ابھی وہ صرف 10 سال کی تھی، یعنی میری ہم عمر، اور فرحان بھائی 13 سال کے تھے۔ کل انہیں جوان بھی ہونا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے ہمراہ ایک گھر میں ایک غیر لڑکی کو کیسے رکھ سکتی تھی؟ لیکن ابو نے انہیں سمجھایا کہ یہ بچی بہت سمجھدار ہے، تم اس کی جو حدود مقرر کرو گی یہ اس میں رہے گی۔ اور پھر ایسے ہی ہوا۔ وہ میرے ساتھ اسکول جاتی اور واپسی پر میرے اور اپنے مشترکہ کمرے تک محدود رہتی، لیکن اس کے اور میرے مزاج میں بہت فرق تھا۔ میں پڑھائی سے قدرے بے پرواہ اور باتونی تھی، میری طبیعت میں شوخی تھی، لیکن وہ بہت کم گو بلکہ ضرورتاً بولتی تھی۔ اس کی دوستی بھی صرف کتابوں سے تھی، یا پھر کسی حد تک مجھ سے۔ اس میں قصور اس کا نہ تھا، حالات نے ہی اس سے اس عمر میں ایسے کھیل کھیلے کہ سنجیدگی اس کی فطرت بن گئی۔ چھٹی کے دن میں دوپہر تک سوتی رہتی، لیکن وہ جلدی اٹھ جاتی اور کچن میں امی کی مدد کروانا شروع کر دیتی۔ آہستہ آہستہ میری امی کا دل اس کی طرف سے نرم ہوتا گیا۔ وہ اکثر مجھے ڈانٹتی تو اس کی مثال دیتی تھی کہ وہ بھی تو تمہاری ہم عمر ہے اور کتنی سلیقہ مند اور تابعدار ہے۔ مہرو کا فرحان سے سامنا کم ہی ہوتا تھا۔ فرحان صبح اسکول، چھٹی کے بعد ٹیوشن، اور پھر مغرب تک باہر گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلنے چلا جاتا تھا۔ وہ اور میں رات کا کھانا اکٹھے کھاتی تھی۔ جب فرحان گھر پر ہوتا تو وہ کمرے سے کم ہی نکلتی تھی۔ اب اس نے ایک اور نئی عادت اپنا لی تھی، وہ یہ کہ رات کو سونے سے پہلے امی کی ٹانگیں دبانا۔ جب میں نیند کے مزے لے رہی ہوتی تو وہ امی کی دن بھر کی روادات سننے کے ساتھ ان کی ٹانگیں دبا رہی ہوتی تھی۔ اسی دوران تایا جی کی وفات کے بعد ابو تائی جان اور اریبا کو گھر لے آئے اور اوپر والا پورشن رہنے کے لیے انہیں دے دیا۔ کچھ ہی دن بعد تائی جان نے پر پھیلانے شروع کر دیے اور بہانے بہانے سے امی کو سنانے لگی کہ آنے والے دنوں کے لیے مہرو خطرے کی گھنٹی ہے، لیکن امی کو بظاہر ایسے آثار نظر نہیں آ رہے تھے، اس لیے وہ خاموش ہو جاتی۔ اریبا حد سے زیادہ مغرور تھی،
وہ مہرو تو درکنار ہم سے بھی سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھی، حد سے زیادہ فیشنیبل اور بے ڈھنگے کپڑے پہننا اس کا معمول تھا۔ بس فرحان بھائی کے آگے پیچھے پھرتی رہتی۔ امی کو اس کی عادت بالکل پسند نہ تھی۔ جب مہرو نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو وہ بے انتہا خوبصورت ہو گئی اور حد سے زیادہ سگڑ۔ اس نے بی اے تک پہنچتے پہنچتے کڑھائی سلائی اور بہترین کھانا پکانے میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ بی اے کے امتحانات کے فوراً بعد میری شادی ہو گئی۔ ابو نے مہرو کو بھی مزید پڑھانا مناسب نہ سمجھا کیونکہ وہ اس کی ذمہ داری سے بھی جلد از جلد فارغ ہونا چاہتے تھے۔ تائی جان بھی لوہا گرم دیکھ کر ضرب لگانے سے پاس نہ آتی۔ دیکھو شگفتہ، جتنی جلدی ہو سکے اس لڑکی کے بوجھ کو اتار پھینکو۔ دیکھ تو بچا کچا کھا کر کیسے بھرپور جوانی اس پر آئی ہے۔ رنگ دیکھو جیسے انار کے پانی سے منہ دھوتی ہو۔ اس نے کل کو اگر فرحان کو اپنے حسن کے جام میں جکڑ لیا اور خدا نہ خواستہ کچھ غلط کر بیٹھے تو انعام اللہ بھائی کی عزت اور مان تو جاتا رہے گا۔ تائی جان کے گلے میں وہ کباب میں ہڈی کی طرح پھنسی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے آپا، مگر کچھ وقت تو لگے گا نا، امی الجھ کر کہتی تو وہ اچھل پڑتی۔ ارے وقت لگنے والی کون سی بات ہے، کل میں نے جو رشتہ بتایا تھا اس پر راضی ہو جاؤ۔ 3 بچوں کا باپ ہے تو کیا ہوا، تمہارا فرض تو ادا ہو جائے گا نا۔ کیسی بات کر رہی ہیں آپا، میں نے مہرو کو ہمیشہ فرحان کی طرح سمجھا ہے، آنکھوں دیکھے اسے کنویں میں کیسے دھکیل سکتی ہوں۔ یہ سن کر تائی جان کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ کمال ہے، آج کے دور میں بھلے کی بات کرنا ہی جرم ہے، انہوں نے ہاتھ ہلا کر کہا اور زور زور سے پاؤں زمین پر مارتی وہاں سے چلی گئی۔ امی کو اگرچہ مہرو اور فرحان بھائی پر پورا بھروسہ تھا، مہرو نے تو کبھی فرحان بھائی سے کھل کر بات بھی نہ کی تھی۔ اس نے پورے کچن کا نظام سنبھالا ہوا تھا، مگر فرحان بھائی کو کوئی چیز دینی ہوتی تو وہ امی کے ذریعے بھجواتی، ہمیشہ نظریں نیچی رکھتی، لیکن پھر بھی اس کی ذمہ داری کو تو ادا کرنا تھا نا۔ ایک روز امی نے ابو اور فرحان کے آگے اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈنے کا ذکر کیا تو ابو ایک لمحے کو سوچے بنا بولے، بھائی رشتہ ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے، گھر کی بچی ہے، دیکھی بھالی نیک اور شریف خدمت گزار بھی ہے، فرحان اگر راضی ہے تو میرا خیال ہے ہمیں بھی اعتراض کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ابو کی بات سن کر امی نے حیرت سے دونوں کو دیکھا۔ فرحان بھائی سر جھکائے خاموش بیٹھے رہے۔ امی ان کی بات کافی حد تک سمجھ چکی تھی، لیکن آج وہ کسی حتمی نتیجے پر پہنچنا چاہتی تھی۔ میں آپ کی بات نہیں سمجھی، فرحان راضی ہے تو کیا مطلب؟ بھائی اتنی ناسمجھ تو تم ہو نہیں، ابو مسکرائے۔ میرا مطلب ہے فرحان نے مہرو کے بارے میں پسندیدگی کا اظہار کیا ہے مجھ سے، اور میں بھی اس خواہش پر خوش ہوں۔ ابو کی بات سن کر امی نے حیرت اور خوشی سے ملا جلا کہا لگایا، جب آپ دونوں راضی ہیں تو بھلا مجھے اور فرحانہ کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اچھا ہے، میں رشتہ دیکھنے کے جھنجھٹ سے بچ جاؤں گی، مگر شگفتہ مہرو سے بھی پوچھ لینا، اس نے تو پہلے بھی کبھی ہمارے کسی فیصلے سے انکار نہیں کیا، مگر اسے یہ احساس نہ ہو کہ ہم نے اسے پوچھنا ہی ضروری نہیں سمجھا۔ جی جی کیوں نہیں۔ جب امی نے مہرو سے پوچھا تو اس کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ امی گھبرا گئی۔ بیٹا تمہیں کوئی اعتراض ہے تو ہمیں صاف بتا دو، ہم زبردستی نہیں کریں گے۔ نہیں امی، بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، آپ لوگوں کی محبت تو میرے لیے اللہ تعالیٰ کی کسی بڑی نعمت سے کم نہیں، یہ تو خوشی کے آنسو ہیں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا۔ اس نے ہتھیلیوں سے رگڑ کر آنکھیں صاف کی تو امی نے پیار سے گلے لگایا۔ جب یہ خبر تائی جان کے کانوں میں گئی تو وہ اریبہ پر برس پڑی۔ دیکھ لو خون سفید ہو گیا ان کا، ایک غیر لڑکی کو تم پر ترجیح دی، وہ فرحان کو تم سے چھین کر لے گئی اور تم انڈین ڈرامے دیکھتی رہ گئی۔ تائی جان نے ٹی وی اسکرین پر نگاہیں گاڑے اریبہ کے ہاتھ سے ریموٹ لے کر ٹی وی بند کر دیا۔ تو امی اب میں کیا کروں، چیخو پکار کروں، ان کے قدموں میں گر جاؤں، کیا کروں اب میں؟ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ تائی جان اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اریبہ میں تمہیں کہا کرتی تھی کہ ان کو مٹھی میں رکھو، ان کے آگے پیچھے پھرا کرو تاکہ تم ان کی نظروں میں رہو، مگر تمہاری تو اپنی ہی دنیا تھی، سارا دن سونا، ٹی وی دیکھنا یا پھر ماڈل گرلز کی طرح بن سنور کر ہر وقت نخرہ ناک پر بٹھائے رکھنا۔ تائی جان اب بری طرح سے پچھتا رہی تھی۔ امی آپ کے کہنے پر ہی میں فرحان کی 100 طرح سے خوشامد کرتی تھی، اس کے من پسند امور پر باتیں کرتی۔ جب ہی مہرو کو اپنانے پر راضی ہو گیا ہے تو میں کیا کروں، اور باقی گھر والوں سے تو مجھے ہمیشہ سے چڑ رہی ہے، ان کے ہمراہ تو کبھی میرا مزاج ملا ہی نہیں۔
اس نے منہ بنا کر کہا اور انگلیاں بالوں میں پھرنے لگی۔ خیر، میرا نام بھی نفیسہ بیگم ہے۔ فرحان اس لڑکی سے شادی کر بھی لے مگر میں بھی ضد کی پکی ہوں، سکون سے نہیں بسنے دوں گی اس مہرو نام کی چڑیل کو۔ اسے ہر لمحہ اس کی اوقات یاد دلاتی رہوں گی۔ تائی جان مسلسل دانت پیس رہی تھی۔ فرحان بھائی اور مہرو کی شادی دھوم دھام سے ہو گئی۔ شادی کے بعد مہرو نے ہلکا میک اپ کرنا شروع کر دیا۔ وہ امی اور ابو کے تمام کام بھاگ بھاگ کر کرتی تھی۔ ان کے من پسند کھانے پکانا، ملازمہ ہونے کے باوجود ان کے کپڑے اپنے ہاتھ سے دھونے، استری کرنے۔ میں جب بھی مہک کے آتی تو مجھے کہتی، فرحانہ مجھے دلی خوشی ہوتی ہے جب میں امی ابو کے کام اپنے ہاتھ سے کرتی ہوں، مگر مہرو کچھ وقت خود کو بھی دیا کرو نا۔ کیا مطلب فری؟ وہ سبزی کاٹتے ہوئے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے باسکٹ سے گاجر اٹھا کر کھانی شروع کر دی۔ مطلب بن سور کر ٹی وی دیکھا کرو وغیرہ وغیرہ۔ جس دن فرحان کی چھٹی ہوتی ہے تو میں ان کی پسند کا لباس پہنتی ہوں اور مہندی چوڑیاں بھی، یہ سب انہیں پسند ہیں۔ یہ کہتے ہوئے مہرو کے چہرے پر خوشی اور مسرت کا ایک رنگ آ رہا تھا اور دوسرا جا رہا تھا۔ مہرو بہت بڑے دل کی مالک تھی۔ یہ اسی کی فطرت اور ہر ایک کا خیال رکھنے کی عادت تھی کہ امی فوراً اسے اکلوتے اور لاڈلے بیٹے کی دلہن بنانے پر راضی ہو گئی تھی۔ اسے تائی جان کی تلخ اور طنزیہ باتیں کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرتی، اس نے کبھی چہرے سے ناپسندیدگی کا کوئی تاثر دینے کی کوشش نہ کی تھی۔ تائی جان ایک روز نیچے آئیں تو انہیں مہرو پر بھرپور طریقے سے طنز کرنے کا موقع مل گیا، کیونکہ امی اور ابو دونوں ایک شادی کی تقریب میں گئے ہوئے تھے۔ میں اپنے گھر جانے کی تیاری میں لگی ہوئی تھی اور وہ لاؤنج میں آ کر میرے پاس بیٹھ گئی، جہاں کچن سے کام کرتی مہرو صاف نظر آ رہی تھی۔ اس وقت سرگودا واپسی ہے بیٹا؟ جی کل صبح جانا ہے، میں نے کپڑوں کو تہہ لگاتے جواب دیا۔ چلو پھر اللہ خیر کرے، اریبا کی کسی اچھے گھر میں بات پکی ہو جائے پھر تمہیں بلواؤں گی شادی کی خریداری، اس کے ساتھ تم نے مکمل کروانی ہے۔ تائی جان کی آنکھوں میں چمک تھی، جو من پسند باتیں کرتے ان کی آنکھوں میں آ جاتی تھی۔ جی ضرور، کیوں نہیں۔ اللہ کرے میری بیٹی کو کوئی اچھا خاندان ملے، بے نسلے لوگ نہ ہوں کہ جن کا آگے پیچھے بھی کوئی نہ ہو۔ تائی جان کا واضح اشارہ مہرو کی طرف تھا، جو کچن میں یہ سب سن رہی تھی۔ تائی جان، آج کے دور میں خاندان نسل ذات کو کون دیکھتا ہے؟ شریف اور پڑھے لکھے لوگ ہونا ہی کافی ہے۔ نہیں نہیں بیٹا، یہ سب کیوں نہیں دیکھا جاتا؟ نہیں، میں تمہیں اس کی ایک مثال دیتی ہوں۔ دیکھو، اللہ سلامت رکھے، فرحان کو کل کو اس کی اولاد ہوگی تو لوگ ان کے ننیحال کا تو پوچھیں گے نا کہ کیسے لوگ تھے، کردار کیسا تھا۔ اب یہ تو ہم کہنے سے رہے کہ فرحان کے بچوں کا ننیحال ان کی ماں سے شروع ہوتا ہے۔ بھائی مہرو بیچاری کا آگے پیچھے تو کوئی ہے نہیں۔ یہ کہتے ہوئے تائی جان نے آنکھیں مٹکا کر مہرو کی طرف دیکھا۔ تائی جان، مہرو کے پیچھے کوئی ہے یا نہیں اس سے ہمیں غرض نہیں، لیکن ہم سب بھی تو اب اس کے اپنے ہیں نا۔ میں نے یہ سب نرمی سے کہا، لیکن تائی جان کو اچھا نہیں لگا، کیونکہ مہرو کے حق میں کوئی بات کرنا انہیں انگاروں پر بٹھانے کے برابر تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، ٹھیک ہے، تم سب جس کے اپنے بن بیٹھے ہو، دیکھتے ہیں وہ کہاں تک تم لوگوں کے ساتھ چلتی ہے۔ دیکھ لینا، ایک دن یہ اپنا اصل رنگ ضرور دکھائے گی۔ ارے جو خاموش طبع اور معصوم بنی پھرتی ہے نا، یہ صرف اچھے وقتوں کی ساتھی ہے، آزمائش میں یہ جا اور وہ جا والی بات ہوتی ہے۔ ان کی میرا تجربہ ہے، دنیا دیکھی ہے میں نے۔ تائی جان کی بات سن کر مجھے شدید غصہ آ رہا تھا، لیکن پھر بھی میں نے ضبط کر لیا، کیونکہ ابو نے واضح کہا تھا کہ وہ جو کچھ کہے صبر سے سن لینا، کیونکہ اول تو گھر میں بے سکونی کا ماحول انہیں سخت ناپسند تھا، دوسرا لوگ یہ نہ کہیں کہ بیوہ بھابھی اور بھتیجی سے شاید ہم لوگ تنگ آ گئے ہیں، تبھی گھر میں لڑائی جھگڑے والے حالات پیدا کر رہے ہیں۔ سو میں برابری کی بنیاد پر ان کا مقابلہ کرنے سے قاصر تھی۔ میں نے انہیں منہ بنا کر جاتے دیکھ کر صرف اتنا کہا، تائی جان یہ تو وقت بتائے گا۔ اگلے روز میں سرگودا اپنے گھر چلی گئی، کیونکہ میرے اکلوتے بیٹے عبداللہ کے دادا دادی بار بار کال کر رہے تھے کہ عبداللہ کے بغیر ان کا دل بہت اداس ہے۔ مہرو کی شادی کو 3 ماہ گزر چکے تھے کہ ابو کو ایک روز اچانک فالج کا اٹیک ہوا۔ انہیں فوراً اسپتال لے جایا گیا۔ امی اور بھائی ابو کے ہمراہ تھے، پیچھے مہرو اکیلی تھی۔ تائی جان اور اریبہ فرضی آنسو بہاتے اوپر نیچے کے چکر کاٹنے لگی۔ پڑوس سے کوئی خیریت پوچھنے آتا تو اس کے سامنے رونا شروع کر دیتی۔ ہائے میرے اللہ، یہ ہمارے گھر میں کیسی نحوست پھیلی ہوئی ہے۔ کبھی شگفتہ بہن کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو کبھی مجھے جوڑوں کا درد سر نہیں اٹھانے دیتا۔
और अब भाई साहब को फालिज जैसे मर्ज ने आ लिया। इस घर में कोई सेहतमंद है तो बस महरू। मुझे तो लगता है इसने सब पर जादू मंतर करवा दिए हैं। हमने क्या बुरा किया इसके साथ। वो दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़कर महरू पर चोट कर रही थी, जो खामोश बगैर कोई तासुर जाहिर किए सुन रही थी। जब अबू की हालत कुछ बेहतर हुई तो इन्हें घर लाया गया। इतने दिन महरू ने ताई जान के जो दाने और तंजिया तीर अपने जिस्म और रूह में पेवस्त किए थे, आज अबू के गले लगकर आंसुओं की सूरत में इन्हें बहा दिया। इसने अबू के हाथों का बोसा लिया। अबू, आप मेरी जिंदगी का वो अनमोल असासा हैं कि अगर आपके किरदार को मेरी जिंदगी से निकाल दिया जाए तो मेरे पास ताउम्र की सियाह रात के सिवा कुछ बाकी नहीं रहता। आप ऐसे वक्त में मेरा सहारा बने जब मेरे लिए अल्लाह के सिवा कोई ना था। अबू, मेरी हर सांस आपकी एहसानमंद है। ये कहकर वो सिसकने लगी तो अबू ने लरसते हुए हाथ को शफकत से इसके सर पर रखा। बेटा, वालिदैन का बेटियों पर कोई एहसान नहीं होता। अगरचे अबू की हालत पहले से बहुत बेहतर थी, लेकिन इत्मीनान बख्श बात यह थी कि डॉक्टर ने कहा था कि वो फिजियोथेरेपी से तेजी से बेहतर हो जाएंगे। मैं सिर्फ एक दिन के लिए आई थी क्योंकि मेरे ससुर भी बीमार थे। मेरा मजीद एक दिन रहने का इरादा बना भी, लेकिन अम्मी ने कहा कि हम तुम्हें फ़ोन पर खैरियत देते रहेंगे। मुनासिब है अब तुम वापस चली जाओ। जब तुम्हारे ससुर सेहतयाब हो जाएं तो आ जाना। सो मजबूरन मुझे वापस जाना पड़ा। अबू की आदत के लिए आने वालों की वजह से महरू पर काम का बहुत बोझ बढ़ गया था, जबकि मुलाजमा भी बेटी की बीमारी का बहाना करके ताई जान से छुट्टी लेकर चली गई थी। पिंडी से बड़ी फुफो अपने 2 बच्चों के हमरा कोई महीना भर रही। छोटी फुफो बच्चों के इम्तिहानात की वजह से अब्बा की खैरियत पूछने ना आ सकी थी। वो जब आई तो बच्चों के हमरा यहाँ 8-10 दिन गुजार गई। बाकी दूर के तमाम रिश्तेदार भी 3-3, 4-4 दिन गुजारते रहे। महरू, ये क्या तुम काम में लगी हो? महरू की बचपन की दोस्त रमशा की आवाज़ पर साथ वाले कमरे में मौजूद अम्मी के कान खड़े हो गए। हाँ तो, महरू ने मुख्तसर कहा। मगर महरू, अब मुझे शायद बात दोहराने की ज़रूरत तो नहीं। यार, मैं आंटी से बात करती हूँ। नहीं नहीं, महरू की आवाज़ आहिस्ता थी। नहीं, तुम हरगिज़ कुछ नहीं कहोगी। मैं आज इस मुश्किल और ज़रूरत के वक्त आराम करने बैठ जाऊँ तो मेरा इस घर में होने का क्या फ़ायदा? मुझे काम में ही सुकून मिल रहा है। आओ किचन में, मैं चाय बनाती हूँ। वो दोनों किचन में चली गई। महरू पर काम का बोझ वाकई बढ़ गया था। अम्मी इसकी हिम्मत पर ठंडी सांस लेकर रह गई। दिन पर दिन गुजरते गए और अबू की हालत काफ़ी बेहतर हो गई। वो बगैर किसी सहारे के हल्का फुल्का चलने भी लगे थे। एक रोज़ अबू को यखनी का बाउल देकर वापस जाने लगी तो अबू ने बगौर इसकी तरफ देखा। शगुफ्ता, मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ कि महरू की तबीयत ठीक नहीं है। इसका चेहरा कितना जर्द हो रहा है। आंखें अंदर को धंस चुकी हैं और दिन ब दिन हड्डियों का ढांचा होती जा रही है। तुम सास हो, इससे पूछती क्यों नहीं क्या हुआ है इसे? हाँ, नोट तो मैं भी कर रही हूँ। काम का बोझ थोड़ा रहा है इस पर। एक लम्हे को तो बैठने की फुर्सत नहीं मिली। इससे कमज़ोर तो होना था। एक तो कम बखत बानू ने फिर पलटकर खबर नहीं ली। 2 मरतबा आपा गई इसके घर, मगर आजकल के नौकरों के तो नखरे ही बहुत बढ़ गए हैं। अम्मी बानू को कोसने लगी। बहरहाल मुझे महरू की हालत बेहतर नहीं लग रही। फरहान, इनका रवैया भी ठीक है इसके साथ। खैर, तुम पूरी तसल्ली करो कि इसे क्या परेशानी है। ये कहकर अबू ने रिमोट से टीवी ऑन किया और अम्मी जी अच्छा कहकर वहां से उठ गई। महरू का तबीयत की खराबी से बुरा हाल था, लेकिन वो खामोश रही क्योंकि अम्मी और भाई अब्बू को लेकर डॉक्टर के पास जा रहे थे। इन्हें रुखसत करके वो बिस्तर पर आकर लेट गई। वो दर्द से करा रही थी कि ताईजान की आवाज़ आई। महरू, जरा ऊपर आना, एक काम है तुमसे। इसने इनकी आवाज़ सुन ली थी, लेकिन उठने की हिम्मत नहीं थी, सो खामोश लेटी रही। थोड़ी देर बाद ताईजान इसके पास आ खड़ी हुई। देख महरू, मैं तुझे अरीबा जैसा समझती हूँ, इसलिए काम कह देती हूँ। अब मैंने कितनी आवाज़ें लगाई हैं और तूने जवाब नहीं दिया। नहीं ताईजान, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो बुरी तरह पसीने में शराबोर हो रही थी। अब ये बहाना भी घड़ लिया ताकि मैं तुझे काम का ना कहूँ। खैर, तेरी मर्जी। ताईजान ऊपर जाने लगी तो वो उठकर लड़खड़ाते हुए इनके पीछे चल दी। जी बताएं क्या काम है, मैं कर देती हूँ। हाँ आजा, शाबाश, ऊपर। वो अरीबा अपने कमरे की सेटिंग तब्दील करना चाहती थी। ज़रा इसके साथ सोफ़ा और बेड दूसरी जगह पर रखवाने हैं। ये सुनकर वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए एकदम से रुक गई। लम्हा भर को करने या ना करने में उलझने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती ऊपर चली गई।
अरीबा ने अलमारी, सोफा सेट और बेड इसके हमरा उठवा कर रखा। फारिग होकर जब वो नीचे आई तो दर्द की कुछ शदीद टेसे छुरी की तरह इसके जिस्म को चीरने लगी। वो बेहाल होकर बिस्तर पर गिर पड़ी। कई मर्तबा ताईजान और अरीबा को पुकारा, लेकिन वो अपना काम निकालकर मुतमईन हो चुकी थी। जब अबू, अम्मी और फरहान भाई घर पहुंचे तो महरो बेहाल पड़ी, नींद बेहोश थी। इसे फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया। 2 घंटे तक आईसीयू में रखा गया। सबकी आंखें नम थीं। महरो का 4 माह का हमल ज़ाया हो गया था, लेकिन सबको ये इत्मीनान था कि महरो की जिंदगी बच गई। अम्मी को समझ नहीं आ रही थी कि वो औरत होकर महरो में होने वाली इस तब्दीली से अनजान कैसे हुई। महरो ने खुद किसी को भनक भी ना पड़ने दी थी। वो पूरी फुर्ती और लगन से घर के तमाम उमूर सरअंजाम देती रही। अब्बू की इयादत के लिए आने वाले मेहमानों के लिए हम वक्त मेज़बानी के लिए तैयार थी। डॉक्टर ने इसकी तफसीली रिपोर्ट फराहम करने के लिए 2 दिन का वक्त मांगा। हमारे घर में अगर इस नुकसान पर मुतमईन थी तो ताईजान और अरीबा। 2 दिन बाद अम्मी महरू को लेकर डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने दिल दहला देने वाली खबर सुनाई कि अब महरू कभी माँ नहीं बन सकेगी, क्योंकि इसका अंदरूनी निज़ाम मुसलसल बेहतियाती और वजनी काम करने की वजह से शदीद मुतासिर हुआ है। ये सुनकर महरू पत्थर की बनी बैठी रही। सिर्फ इसकी आंखों से आंसुओं की लड़ियां टूट टूट कर गोद में गिरती रही। डॉक्टर साहिबा, हमें मुकम्मल तौर पर नाउम्मीद मत करें। मेरा एक ही बेटा है, भला इसका खाली आंगन में कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। देखें बीबी, जब ये अपनी एक दोस्त के हमरा शुरू में मेरे पास आई थी तो मैंने साफ कहा था कि आपको आराम और सुकून की ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने तो बेएहतियाती की हद ही कर दी। बहरहाल आप अल्लाह ताला से दुआ करें। डॉक्टर विनेश ने तो अपनी बात ख़त्म कर दी, लेकिन महरू और अम्मी बहुत टूट चुकी थी। जब घर वापस आई तो अम्मी ने अब्बू को बताया तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। महरू ने खाना पीना छोड़ दिया था और हर वक्त पत्थर की बनी बैठी रहती थी। भाई एक ज़रूरी काम से इस्लामाबाद गए हुए थे। इन्होंने फ़ोन पर अम्मी से महरू की रिपोर्ट के बारे में पूछा तो अम्मी ने ठीक है कहकर इन्हें मुतमईन कर दिया। वो महरू से बात कराने का कहते तो अम्मी इन्हें टाल देती। देखो महरू बेटा, ये सिर्फ तुम्हारा अकेली का दुख नहीं है, हम भी तुम्हारे साथ हैं। अगर दुख दर्द में तुमने हमारी ढारस बंधाई है तो अब हम भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। अम्मी ने उलझे बालों को इसके चेहरे से हटाया। इसकी आंखें रो रो कर सुर्ख हो चुकी थी और चेहरा पीला जर्द था। इसकी हालत देखकर अम्मी का दिल मजीद बुझ गया। महरू बेटा, अगर डॉक्टर ने हमारे लिए तकलीफ बात की है तो वो भी तो हमारी तरह इंसान है और इसने इंसानी सोच के पैमाने पर ऐसी बात की है। मगर बेटा, एक अजीम ज़ात अल्लाह ताला की भी है। अगर वो कीड़े को पत्थर में रोज़ी दे सकता है तो तुम्हारे दामन में कोई फूल कैसे नहीं खिला सकता। मायूसी को तो वैसे भी कुफर करार दिया गया है। महरू ने नजरें उठाकर अम्मी की तरफ देखा कि जैसे अम्मी के अल्फाज ने इसको उम्मीद का एक नया दर्द दिखाया जो अजल से है और अब तक रहेगा। अम्मी, वाकई आप ठीक कह रही हैं। मुझे अपने अल्लाह से भरपूर यकीन के साथ मांगना चाहिए। इसने मोहब्बत से अम्मी के हाथ को बोसा दिया। अम्मी, मैं अपने अल्लाह से रो रो कर मांगूंगी। मैं इसे हर इस हस्ती, इस मकाम, इस चीज़ का वास्ता दूंगी जो इसे बहुत अजीज़ है। मैं इस दिन का वास्ता दूंगी जब अपने अब्बू की वफ़ात के बाद मैं बेयारो मददगार रह गई थी। मेरे तमाम रिश्तेदार अपने अपने घरों में पलटने की तैयारी कर रहे थे। जब वो आपस में सरगोशियाँ कर रहे थे कि लड़की ज़ात है जिसने जिम्मेदारी ली, कल को जहेज भी देना पड़ेगा। सब ना रख सकने के जवाब पेश कर रहे थे, कोई घर छोटा होने का तो कोई कम आमदनी का। मैं नो उम्र इस फैसले के इंतज़ार में गुमसुम बैठी थी कि कौन मेरा तोप अपने गले में डालेगा कि अबू मेरे लिए वसीला बनकर आए। मैं एकदम से तपती धूप से घने साए में आ गई। ये भी तो अल्लाह ताला ने मुझ पर मेहरबानी की थी ना। अम्मी, शायद मैं बदल गई हूँ, हालात वाक़यात बदल गए हैं, मगर मेरा अल्लाह तो वही है ना। क्यों नहीं बेटा, वो तुम्हारी दुआ ज़रूर सुनेगा। अच्छा उठो, अब मुँह हाथ धो लो। मैं खाना लेकर तुम्हारे अब्बू के पास जा रही हूँ, वहीं मिलकर खाएंगे। वो भी तुम्हारी हालत देखकर बहुत दुखी हैं, अब खुश हो जाएंगे। अम्मी ये कहकर किचन की सिमत चल दी और वो वॉशरूम में चली गई। जिंदगी पहले की तरह रवा दवा हो गई। अब्बा की हालत पहले से बहुत बेहतर हो गई थी। जबान की थोड़ी सी लुकनत बाकी थी, वरना वो बगैर किसी सहारे के चल फिर सकते थे। वो दोबारा से अपना कारोबार करना चाहते थे, लेकिन भाई ना माने, क्योंकि भाई का शुमार शहर के अच्छे वकीलों में होने लगा था, इसलिए आमदनी भी अच्छी खासी थी। महरू ने खुद को घर के कामों में मसरूफ़ कर लिया। जो फारिग वक्त बचता था
تو عبادت میں گزار دیتی تھی۔ امی ابو بھی دل سے اس کے لیے دعاگو رہتے تھے۔ فرحان بھائی بھی اسے حوصلہ دیتے تاکہ وہ نا امید نہ ہو۔ اسی دوران اریبہ کے لیے کئی اچھے رشتے آئے، لیکن تائی جان نے کوئی نہ کوئی خامی نکال کر لوٹا دیے۔ ابو تائی جان کی اس عادت سے بیزار رہنے لگے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ مناسب جگہ دیکھ کر رشتہ کر دیا جائے، لیکن تائی جان کی نظریں آج بھی شاید فرحان بھائی پر تھیں۔ وہ سمجھتی تھیں کہ کسی روز امی ابو حالات کے آگے تھک جائیں گے تو مجبوراً اریبہ کا فرحان بھائی کے لیے انتخاب کریں گے۔ فرحان کو وہ بچپن سے ہی اپنا داماد کہتی تھی، اور اگر مہرو ہماری زندگی کا حصہ نہ بنتی اور اریبہ میں کچھ سعادت مندی کا عنصر موجود ہوتا تو ابو تائی جان کی عادت کو نظر انداز کر کے اریبہ کو اپنی بہو بنا لیتے، مگر تائی جان ایسا نہ ہونے کا سارا الزام مہرو پر لگاتی تھی۔ پھر اریبہ کے دل میں بھی فرحان بھائی کے لیے جگہ موجود تھی۔ وقت پوری پھرتی کے ساتھ بغیر کسی رعایت کے گزر رہا تھا۔ فرحان بھائی کی شادی کو 6 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ امی نے مہرو کے لیے کوئی ڈاکٹر نہ چھوڑا کہ جسے علاج نہ کروایا ہو۔ کئی درگاہوں اور مزاروں کے چکر لگائے، گھریلو ٹوٹکے آزمائے۔ کہتے ہیں غرض مند دیوانہ ہوتا ہے جس نے جدھر کی راہ دکھائی، جہاں امید کا ہلکا سا جگنو ٹمٹماتا نظر آیا، ادھر کو چل دوڑے، لیکن ہاتھ کچھ نہ آیا۔ گھر میں ہر نعمت موجود تھی، لیکن ایک کسک باقی تھی جس کی شدت میں ہر گزرتے وقت کے ساتھ اضافہ ہو رہا تھا۔ امی اپنے اکلوتے بیٹے کی زندگی کا یہ ادھورا پن محسوس کر کے دن رات اداس رہنے لگی تھی۔ دل بے شک آمادہ نہ ہوتا، لیکن اب انہوں نے تصویر کے دوسرے رخ پر سوچنا شروع کر دیا تھا، اور وہ اریبہ کو خصوصی توجہ دینے لگی تھی۔ ایک روز انہوں نے کال کر کے مجھ سے رائے لی۔ تمام بات مکمل کرنے کے بعد وہ ٹھہر کر بولی، تمہاری کیا رائے ہے؟ میں امی کے اندر واقع ہونے والی اس تبدیلی پر حیران نہ تھی، کیونکہ اب اس کے علاوہ دوسری کوئی صورت بظاہر نظر بھی نہیں آتی تھی۔ کیا مہرو اور فرحان بھائی اس بات پر راضی ہو جائیں گے؟ فرحان سے میں نے بات کی ہے، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا ہے کہ مہرو کو دکھ نہیں دے سکتا، مگر مجھے یقین ہے اگر مہرو کو اس نے قائل کرنے کی کوشش کی تو وہ ہمیشہ کی طرح اس بات پر بھی راضی ہو جائے گی اور فرحان کو بھی منا لے گی۔ امی نے بات بہت آسانی سے کہہ دی تھی۔ انہوں نے شاید پہلی مرتبہ مہرو کی ساس بن کر اس کے بارے میں یہ رائے دی تھی۔ شاید مہرو پیدا ہی قربانی دینے کے لیے ہوئی تھی۔ اریبہ اور امی کے مزاج میں اگرچہ بہت فرق تھا، مگر اس بات کی تسلی تھی کہ گھر کی بات گھر میں ہی رہے گی اور رشتہ طے ہو جائے گا، پھر دائی جان کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ پھر وہی ہوا۔ امی نے جب مہرو سے بات کی تو اس پر جو گزری، مگر وہ راضی ہو گئی اور بھائی کی طرف سے بھی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ امی نے تائی جان کے کانوں میں بھی یہ بات ڈال دی تھی اور تائی جان نے بھی رضامندی کا اظہار کر دیا تھا، مگر اریبہ نے لوہا گرم دیکھ کر ضرب لگا دی۔ وہ بھائی کے ہمراہ شادی پر تب راضی ہوگی اگر وہ مہرو کو چھوڑیں گی۔ وہ سمجھتی تھی کہ مہرو کی حیثیت اب ہمارے گھر کے لیے محض نوکرانی سی رہ گئی ہے، جس کا بچپن سے لے کر اب تک کام سب کی خدمت کرنا اور انہیں راضی رکھنا ہے۔ تائی جان بھی اریبہ کی سوچ سے متفق نہیں تھی۔ امی نے تائی جان کو اریبہ کو سمجھانے کے لیے کہا، تم فکر نہ کرو، یہ اس کی وقتی ضد ہے، ورنہ وہ فرحان کو بچپن سے چاہتی ہے۔ میں اسے سمجھاؤں گی تو وہ مان جائے گی۔ ہاں، آپ اسے سمجھائیے گا کہ مہرو کے وجود سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچی۔ وہ اب بھی اریبہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں بنے گی۔ وہ بہت بڑے دل کی مالک ہے۔ تائی جان بھی امی کی بات سے پوری طرح متفق تھی، کیونکہ ابو اور بھائی دونوں نے اریبہ کی خواہش کو رد کر دیا تھا۔ آخرکار اریبہ نے نیم رضامندی کا اظہار کر دیا۔ ایک روز امی انگوٹھی کا ناپ لینے اوپر گئیں تو بیڈ روم سے تائی جان اور اریبہ کی آواز ان کی سماعت سے ٹکرائیں۔ ارے میری بچی، ایک مرتبہ تمہاری فرحان سے شادی ہو جائے اور تمہاری گود بھر جائے، پھر دیکھنا کیسے میں سب سے گن گن کر بدلے لیتی ہوں۔ سب مطلب پرست اور کمینے لوگ ہیں۔ انہیں پہلے تم نظر نہیں آ رہی تھی کہ اس مہرو نام کی کسی کمین خاندان کی لڑکی کو بہو بنا لیا۔ اب تم فرحان کو مٹھی میں رکھنا اور میرے کہے پر عمل کرنا، پورے گھر کی مالکن پھر تم بن جاؤ گی، اور تمہاری ساس اور مہرو کو ان کی اوقات میں رکھنے کے گر میں تمہیں سکھاؤں گی۔ امی، میں مہرو کو دل سے اپنی سوتن برداشت نہیں کر رہی۔ یہ سوچ کر دل کو تسلی دیتی ہوں کہ تمام عمر کے لیے ایک نوکرانی مل جائے گی جو کم سے کم بوڑھے ساس اور سسر کو تو سنبھال لے گی نا۔ آپ کو تو پتہ ہے میں اپنی مرضی سے آزادانہ زندگی گزارنے والے لوگوں میں سے ہوں۔ ہاں، مگر فرحان پر اپنے گرفت ضرور قائم رکھوں گی، تبھی باقیوں سے میں بدلہ لے سکتی ہوں۔ یہ کہہ کر اریبہ جو ہی کمرے سے باہر آئی تو سامنے امی کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ امی پر دونوں ماں بیٹی کا یہ روپ پہلی مرتبہ ظاہر ہوا تھا۔
امی سمجھتی تھی کہ تائی جان زبان کی تلخ ہیں لیکن دل کی بری نہیں، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹ نکلا۔ امی کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ وہ نیچے آئیں تو شدید دکھ کی کیفیت میں تھی۔ وہ مہرو کو پڑوس میں جانے کا کہہ کر خالہ فاخرہ کے گھر چلی گئی، جو ہمارے گھر سے 3 گھر چھوڑ کر رہتی تھی۔ امی سے اچھی خاصی دوستی تھی اور کافی سمجھدار خاتون تھی۔ امی نے جب ساری بات انہیں بتائی تو انہوں نے نیا انکشاف کیا کہ انہیں ایک تقریب میں کوئی سال بھر پہلے ہماری پرانی ملازمہ رضیہ بانو ملی تھی اور فردن فردن خالہ فاخرہ سے سب کا حال احوال پوچھا اور ساتھ ایک دکھ کا بھی اظہار کیا کہ تائی جان نے زبردستی سے گھر سے نکال دیا تھا، کہ اس پر انہیں کوئی اعتبار نہیں ہے اور آئندہ اپنی شکل کبھی نہ دکھانے کا کہا تھا، اور دیگر بھی کئی ناقابل برداشت الزامات لگائے تھے۔ امی ان کی بات سن کر حیران رہ گئی، جبکہ تائی جان نے کہا تھا کہ ملازمہ بیٹے کی بیمار ہو جانے کی وجہ سے چلی گئی ہے، اور جب وہ بلانے گئی تو اس نے ہمارے گھر میں مزید کام کرنے سے انکار کر دیا کہ آپ کسی اور کا انتظام کر لیں، اسے بیٹی کی دیکھ بھال اور علاج سے فرصت نہیں ہے۔ امی کا حیرت سے منہ کھلا رہ گیا۔ تو کیا آپا کو مہرو میں واقع ہونے والی اس تبدیلی کا علم تھا؟ اسی وجہ سے انہوں نے ملازمہ کو بھی بہانے سے فارغ کر دیا تھا۔ امی نے پرشکوہ نگاہوں سے فاخرہ خالہ کو دیکھا۔ تو آپ یہ بات آج مجھے بتا رہی ہیں؟ دیکھو شگفتہ، میں نے اس لیے تمہیں نہیں بتایا کہ اس سے تمہارے درمیان فاصلے پیدا نہ ہو جائیں۔ آج تم نے ان ماں بیٹی کی ذہنیت کا اظہار میرے سامنے کیا ہے تو میں نے یہ تمہیں بتا دیا کہ کبھی بھی تمہاری ہمدرد نہ تھی اور نہ کبھی ہوں گی۔ امی جب گھر واپس آئیں تو پھٹی آنکھوں سے اپنی نیک صفت اور خدمت گزار بہو کو دیکھتی رہی، جس نے اس گھر سے، اس کے رشتوں سے وفاداری کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ امی کے پاس آئی تو اس کے ہاتھ میں باکس تھا۔ اس نے وہ امی کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے بیٹا؟ امی جان، یہ وہ کڑے ہیں سونے کے جو آپ نے مجھے پہنائے تھے، ابھی آپ نئی دلہن کو دے دیجیے گا۔ یہ کہتے ہوئے آواز اس کے حلق میں پھنس گئی اور اس نے آنکھیں جھکا لی۔ مگر بیٹا یہ تو تمہارے ہیں، تم پہنا کرو انہیں۔ امی اس کی ہمت پر حیران ہوئی۔ نہیں امی، آپ کو تو پتا ہے کہ مجھے زیادہ زیور پہننے کا شوق نہیں ہے، میرے پاس ایسے ہی رکھے ہیں، آپ رکھ لیں پلیز، پھر اور زیور میرا پڑا تو ہے نا، کبھی دل کیا تو وہ پہن لوں گی۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلی گئی اور امی سوچوں کے سمندر میں غوطہ زن انہی ہاتھوں میں لیے گھماتی رہی۔ جب سے تائی جان اور اریبہ کی اصلیت امی پر ظاہر ہوئی تھی تب سے انہوں نے نیچے آنا کم کر دیا تھا۔ امی نے ان کے رویے کو مہرو اور بھائی سے چھپائے رکھا، صرف ابو کو بتایا، ان کے سامنے صرف یہی کہا کہ اریبہ راضی نہیں ہے، اور ساتھ واضح اعلان بھی کر دیا کہ اب وہ بھائی کے لیے نئی دلہن دیکھنے کی تلاش شروع کر چکی ہیں۔ امی نے مہرو کو ہر طرح سے تحفظ کا یقین دلانے کی کوشش کی کہ اس کے حقوق پر کوئی حرف نہیں آئے گا، اور وہ یہ قدم انتہائی مجبوری میں اٹھا رہی ہیں۔ وہ بے شک دلی طور پر بہت افسردہ تھی، مگر سب کی خوشی میں بظاہر پوری طرح شریک تھی۔ امی روز خالہ فاخرہ کے ہمراہ رشتے دیکھنے جاتی تھی۔ وہ من پسند رشتے کی تلاش میں تھی۔ آخر ایک روز انہوں نے خوشخبری سنا دی کہ خالہ فاخرہ کے قریبی رشتے داروں میں انہیں ایک لڑکی پسند آ گئی ہے۔ 2 روز بعد وہ ہمارا گھر دیکھنے آئیں گے۔ فوری طور پر سرگودا سے مجھے بھی بلا لیا گیا۔ پہلے دن گھر میں صفائی ستھرائی کا کام مکمل کیا گیا۔ اس شام کو میں امی اور خالہ فاخرہ بازار گئی اور ان کی دعوت کے سلسلے میں پھل، مٹھائیاں، آئس کریم وغیرہ خرید لائیں۔ ساتھ امی نے گھر کی سجاوٹ بڑھانے کے لیے کچھ ڈیکوریشن پیس خریدے، اور بھائی کے نکاح بلکہ بات پکی ہونے سے پہلے ہی تائی جان اور اریبہ سمیت گھر کے ہر فرد کے لیے قیمتی سوٹ خریدے۔ 1 عدد سوٹ خالہ فاخرہ کے لیے بھی بطور تحفہ دینے کو خریدا۔ رات کافی دیر ہو چکی تھی جب ہم گھر واپس آئے۔ سوتن کے آنے کا دکھ مہرو کے چہرے پر واضح تھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، جیسے ہمارے جانے کے بعد جی بھر کر روئی ہو، لیکن ہمارے سامنے پھر سے مدھم انداز سے مسکرانے والی مہرو بن چکی تھی۔ اس نے خریدی گئی ہر چیز کو دیکھا اور تعریف کی۔ امی نے ایک بہت خوبصورت بوتیک کے کام والا سوٹ اسے مہمانوں کی آمد پر پہننے کو دیا۔ تائی جان صرف اس بات پر خوش تھی کہ مہرو پر سوتن کا توق آنے والا ہے۔ تبھی اس روز امی کے کانوں میں سب کچھ پڑھنے کے بعد وہ پہلی مرتبہ نیچے آئیں، ورنہ بھائی سے اریبہ کا رشتہ نہ ہونے کے دکھ سے انہیں اپنی سوچ کے امی کے آگے عیاں ہونے کی شرمندگی زیادہ تھی۔ اگلے روز مہمانوں نے شام 8 بجے آنا تھا۔ 7 بجے ہم سب تیار ہو گئے۔ ان کے لیے اعلیٰ قسم کے کھانے بھی تیار کر لیے گئے۔ مہرو جب تیار ہو کر آئی تو اسے سجا سنورا دیکھ کر میری آنکھیں بھر آئیں۔ وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ کاش
महरू में ये एक कमी भी ना होती तो ये कितनी मुकम्मल होती। मगर मुकम्मल ज़ात तो सिर्फ अल्लाह ताला की है ना। तकमील इंसान को छू कर नहीं गुजरी। जो इंसान है वो मुकम्मल नहीं हो सकता, और जो मुकम्मल हो वो इंसान नहीं हो सकता। मैं अपने हाथों पर लगी मेहंदी के डिज़ाइन पर उंगली फेरते हुए न जाने क्यों ऐसा सोचने लगी थी। मेहमानों की आमद में अभी कुछ देर बाकी थी कि अम्मी को ख्याल आया कि वो मिठाई की सजावटी टोकरी जिसका कल ऑर्डर दे आई थी आज उठाना भूल गई हैं। अम्मी ने भाई से कहा कि वो जाकर ले आए। घर वापस जाते हुए वो मेहमानों को बतौर तोहफा पेश करनी है, मगर भाई ने जाने से इनकार कर दिया और साथ अपने मुलाजिम को भेज दिया जिससे वो ड्राइवर का काम भी लेते थे। अब्बू और खाला फाखरा भी साथ चले गए और साथ में ये कह गए कि वो जल्दी आ जाएंगे। अगर मेहमान आ जाए तो इन्हें पूरे एहतराम से बिठाना। इनके जाने के बाद मेहरू ने फरहान की तरफ इशारा किया कि मैं ही इसे हुलिया बदलने का कह दूं। बाकी तो इसने किसी की नहीं मानी। मैंने जब इसे हंस कर कहा कि अपना हुलिया बदल लो, पूरे मजनू लग रहे हो, तो मेरी बात सुनकर वो चीख पड़ा, क्या फरी, तुम्हें नहीं लगता कि मेहरू के साथ कितना बड़ा जुल्म हो रहा है? इस पर किए गए एहसानात का बदला उतारने के लिए इससे कितनी बड़ी कुर्बानी ली जा रही है? क्या ज़रूरी है कि मेरी दूसरी शादी हो? बेतरतीब बालों और बड़ी हुई शेव के साथ फरहान भाई वाकई अफसरदा लग रहे थे। मैं पीछे हट गई। शायद हम सब अम्मी अब्बू की मर्जी और ख्वाहिश के आगे बेबस थे। भाई ये कहकर अंदर चले गए। मेहरू कोने में सर झुकाए खामोश खड़ी थी। इसने उंगलियों से आंसू साफ किए। काफ़ी टाइम गुजर चुका था। मैंने अब्बू का नंबर मिलाया कि वो कहाँ हैं, तो वो बंद था। फाखरा खाला अपना सेलफोन घर पर रख गई थी। ना मेहमान आए और ना ही अम्मी अब्बू। मुझे और मेहरू को शदीद परेशानी लाहक होने लगी। ताईजान हमारे पास ना थी, वरना वो अपनी कड़वी कसीली बातों से जल्दी पर तेल का काम जरूर करती। फरहान भाई भी अपने कमरे में चले गए थे। वक्त तेजी से गुजर रहा था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। जब 10 बजने वाले थे तो मेरे जब्त का बंद टूट गया। मेहरू पहले ही आंसू बहा रही थी। मैं फौरन फरहान भाई के कमरे में गई। वो लेटे हुए थे। मैंने इन्हें झंझोड़ा और तकरीबन चिल्लाते हुए बोली, भाई अल्लाह के लिए अम्मी अब्बू का पता करें। थोड़ी देर में आने का कह गए थे और 3 घंटे होने को आए हैं। आपके मुलाजिम को गाड़ी ठीक से चलानी आती है ना? मेरे अंदर शकूक व शुबहात जन्म लेने लगे। उल्टे सीधे वहम ना पालो। जब अम्मी और फाखरा खाला साथ हों तो इन्हें वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं होता। कैसी बात कर रहे हैं आप फरहान? अम्मी तो ऐसी है ही नहीं कि सूरत हाल में जब मेहमानों ने भी आना हो वो घर से बाहर रहती। इनके नंबर्स भी बंद हैं। कम से कम वो फ़ोन करके ये तो पूछ सकते थे कि मेहमान आए कि नहीं। फरहान मेरा दिल डूब रहा है, अल्लाह करे वो खैरियत से हो। ये कहकर मेहरू दुपट्टा मुंह पर रखकर रोने लगी। तुम फिक्र ना करो, मैं जाता हूँ इनके पीछे। अगर वो घर वापस आए तो मेरे नंबर पर कॉल करके मुझे बता देना। जब हम लाउंज में भाई के पीछे पहुंची तो ताई जान आई बैठी थी। शायद वो हमारा तमाशा देखने आई थी। हम दोनों, जो कुछ देर पहले मुकम्मल तैयार थी, अब बेहाल खड़ी थी। भाई अभी गेट की तरफ बढ़ने ही लगे थे कि बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। वो सवालिया नजरों से हमें देखने लगे। अब्बू और फाखरा खाला गाड़ी से निकले तो मुबारकबाद देते हुए आगे बढ़ गए। हम पत्थर के बने खड़े थे। कुछ देर बाद अम्मी बाहर आई तो इनके बाजुओं में एक नन्हा सा बच्चा मौजूद था। वो उन्होंने आगे बढ़कर मेहरू की तरफ बढ़ाया। आज से मेरी मेहरू इस बच्चे को पाने के बाद मुकम्मल हो गई है। मेहरू ने इसे गोद में लिया तो फरहान भाई आगे बढ़े। अम्मी, ये सब क्या है? ये बच्चा किसका है? फरहान, कि तुम्हारा बच्चा है, हमारा बच्चा है। जिस तरह कभी मेहरू का दुनिया में कोई नहीं रहा था, इस बच्चे का भी कोई नहीं है। शायद ये हमारे लिए ही दुनिया में आया है। ये मेहरू की गोद में परवरिश पाएगा। ताईजान भी फटी आंखों से ये मंजर देख रही थी। और वो रिश्ता देखने को आने वाले मेहमान। मैंने दूसरे रुख पर सोचना शुरू कर दिया। बेटा, सरप्राइज ऐसे ही तो दिए जाते हैं, और ये मेहमान किसी से कम है जिसकी आमद ने खड़े खड़े तुझे फुफ्फो बना दिया। और इसके आने के बाद मेरा नहीं ख्याल कि फरहान को अब दूसरी शादी की ज़रूरत रहेगी। फाखरा खाला की इस बात पर सब हंस दिए। मेहरू अपने होठों से इस नन्हे फूल को मुसलसल बोसे दे रही थी। आंखें आंसुओं से तर थी। अम्मी अबू, मैं आप लोगों का एक भी एहसान उतारने के काबिल नहीं, और इस एहसान को जो आपने आज तक मुझ पर किए हैं, अगर मुझे उतारने की ताकत मिल भी जाए तो मैं भी ना उतार सकूंगी। मेहरू बरसती आंखों के साथ खुशी से मुस्कुरा भी रही थी। ये खुशी के आंसू थे, अनमोल खुशी के। मेहरू बेटा, तुमने हर मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दिया। अगर तुम्हें इस घर में लाने का फैसला अल्लाह ताला ने हमारे हक में बेहतर साबित किया था
تو انشاءاللہ یہ ننھا وجود بھی ہمارے لیے باعث رحمت اور مغفرت ثابت ہوگا۔ اور خاص بات یہ کہ یہ بچہ تمہاری گود میں پرورش پائے گا۔ ابو نے یہ کہہ کر محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ فرحان بھائی آگے بڑھ کر ابو کے گلے لگ گئے۔ تائی جان حسرت بھری آنکھوں سے ہمارے مکمل خاندان کو دیکھ رہی تھی، جنہوں نے آزمائش میں بھی کبھی ایک دوسرے کا ساتھ نہ چھوڑا۔ ان کے چہرے پر میں نے پہلی مرتبہ اتنی مایوسی اور پریشانی دیکھی تھی۔ وہ آگے بڑھی، سب کو مبارکباد دی اور پھر ابو سے مخاطب ہوئی، بھائی صاحب مجھ پر بھی ایک مہربانی کریں۔ سب سوالیہ آنکھوں سے دیکھنے لگے۔ اریبہ کی عمر نکلتی جا رہی ہے، اس کے لیے کوئی مناسب سا رشتہ دیکھیں، جو آپ کو اس کے لیے بہتر لگے، مجھے منظور ہوگا۔ تائی جان کی اس بات پر سب کھلکھلا کر ہنس دیے۔ بھائی پھر تو آج کا دن اس لحاظ سے بھی مبارک ثابت ہوا۔ اس کے بعد پھر ہر طرف خوشی کے قہقہے گونجنے لگے تھے اور امی آگے بڑھ کر سب میں تحائف تقسیم کر رہی تھی۔